سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال کے تھے اور اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی اٹیچ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے پالا تھا، اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان کے لوگوں کو دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ میرا ساتھ کون دے گا، سب سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگ مذاق بنانے لگے۔ ہجرت کی رات اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور ان سے فرمایا کہ ان کو واپس کر کے آ جانا، اور اس رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ یہیں سے دیکھیں کہ قربانی دینے کا جذبہ کتنا تھا، اور پھر امانتیں واپس کر کے ہجرت کی۔ مسجد قباء میں ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس سے پہلے ہم ہجرت مدینہ پر ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برادرہڈ کا رشتہ قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رتبے کو بہت بلند کیا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوئیں۔ سب لوگ نسبت کی وجہ سے چاہ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اسی طرح سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر تھی۔ مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر آیا تھا اور یہاں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جب مقابلہ ہوا تو مشرکین مکہ نے دور سے کہا کہ ہمارے مقابلے میں مہاجرین کو بھیجیں۔ اس واقعہ کو ہم غزوہ بدر والی ویڈیو میں جان چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو واصل جہنم کیا اور بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آنے والے کو بھی جہنم واصل کیا، اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا کر لشکر میں لے آئے۔ جنگ بدر میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ اس جنگ میں 24 سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مارے تھے۔ اس کے بعد بنو نذیر کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج روانہ کی اور اس کا جھنڈا بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ غزوہ احد میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد 5 ہجری میں خندق کا معاملہ آیا۔ 12,000 کا لشکر سامنے تھا۔ خندق کی وجہ سے جنگ سے بچا گیا، لیکن اس جنگ میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک بہت بڑا پہلوان اور بہادر انسان تھا جس کا نام عمر بن عبد الود تھا۔ اس سے لڑنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس نے خندق کو پار کیا اور مسلمانوں کے ایریا میں آ گیا، اور اس نے بولا کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں آتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جاؤ، میں تم کو مارنا نہیں چاہتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں تم کو مارنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 3 آپشن دیے، یا واپس چلے جاؤ، یا اسلام قبول کر لو، یا پھر مجھ سے مقابلہ کرو۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ عرب میں کوئی نوجوان ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اور فائٹ ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ صلح حدیبیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بیعت رضوان میں بھی آپ شامل ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ جب معاہدہ لکھنے لگے تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹائیے اور محمد بن عبداللہ لکھیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں یہ کیسے مٹا سکتا ہوں۔ پھر ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا۔ صلح حدیبیہ پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں
جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، آنکھیں خراب تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس سے پہلے ہم غزوہ خیبر پر ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ سے فتح ہونی ہے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں مرحب کو واصل جہنم کیا۔ خیبر کے بعد مسلمان فتح مکہ کی تیاریاں کرنے لگے، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں کردار تھا۔ جنگ تبوک ہوئی اور یہاں رومن سے مقابلہ تھا، اور اس جنگ میں ہر ایک کو جانا تھا۔ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا میرے نزدیک وہ مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے پاس تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا۔ خم کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جان لو کہ جس کا مولا میں ہوں تو اب اس کا مولا علی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔